اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد علی قدر حب کفی۔ جی عدیل بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ پاک شکر ہے بابا جی، آپ تو سنائیں ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ میرے پیارے ویورز، آج ہمارے مہمان آئے جھنگ سے، تو محسن بلوچ خان، جی اور جو بھی آتا ہے وہ فقط دنیا مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے اور دنیا کی خواہشاتیں مانگتا ہے کہ یہ میری پوری ہو جائیں۔ تو عرصے دراز سے ہم بھی بیٹھے تھے، کوئی اللہ لینے کے لیے آئے، اللہ کا قرب مانگنے کے لیے آئے، تو الحمدللہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کے دل میں محبت پیدا کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جھنگ سے تشریف لائے ہیں۔ آمین آمین۔ اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ الہی ہے۔ اور دیکھو کہ یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی دنیا ہے، اس کے لیے تو سب دنیا بھاگتی ہے، دوڑتی ہے اور مشقت کرتی ہے تو کامیابی حاصل کرتی ہے، لیکن اللہ کا قرب وہ قرب ہے کہ جو اس دنیا بھی مال و مال کرتا ہے اور آخرت میں بھی مال و مال ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اکثر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا کا مردار ہے، میرے سلطان بو فرماتے ہیں، تو جب یہ دنیا فانی سے جاتا ہے تو اس سے مردار سے بدتر بدبو آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ایک بہت بڑا فکری لمحہ ہے کہ وفا آپ نے کس سے کرنی ہے یار، کم سے کم اپنے آپ سے وفا تو کر لینا۔ صحیح بات ہے۔ تو جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے انسان، اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت، محمد علی محمد کی محبت دل میں بٹھا لیتا ہے، تو پھر اس کے وجود سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی یہ نہیں کہ میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں، میں نے 7 سال قبرستان میں ڈیوٹی کی ہے، تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو سالوں سے جناب علی وہ بارش آئی ہے، قبریں بیٹھ کی ہیں تو باقی سب فنا ہیں، تو کوئی ایسے ہیں کہ جو امن امان پڑے ہیں اور اس کے کفن بھی جو ہے نا وہ سلامت پڑے ہیں اور خوشبو آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہم اکثر بولتے ہیں کہ میں جو بھی بولتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ مشاہدے سے بولتا ہوں اور گزر کے بولتا ہوں۔ بے شک۔ تو جو انسان مشاہدے سے گزر کے بولتا ہے اس میں شک نہیں ہوتی۔ صحیح بات۔ تو اس لیے ہم جو بھی بات کرتے ہیں اور پاک سے کرتے ہیں کہ یہ حق سچ کا جو علم ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ بالکل جی۔ تو لوگ علم لگا تو لیتے ہیں جی۔ تو کس لیے لگاتے ہیں؟ برکت کے لیے، صحیح بات کہ ہماری گھر میں برکتیں ہوئیں، پریشانی ٹل جائیں یا یہ مال و مال ہو جائیں، مقصد کی اس کے لیے لالچ کے لیے لگاتے ہیں۔ جی جی تو جو لالچ میں کام ہوتا ہے نا وہ وفا کا نہیں نام ہوتا۔ جی وفا وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ جی بالکل۔ تو یہ علم جو ہے نا، یہ علم حق کا پیغام دے رہا ہے، یہ حق کا علم ہے اور یہ نشان ہے کہ جس گھر میں جس کے ہاتھ میں علم ہو وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حق سچ کا ہوکا لے کر چل رہا ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ایک بہت بڑا اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ آپ دیکھو اس میں تنقید نہیں ہے، کیا نام ہے محسن بھائی، اس میں تنقید نہیں ہے، کیونکہ میں کسی فرقے پہ تنقید نہیں کرتا، بالکل میں ہر فرقے کو اصلاح کی طرف لاتا ہوں جی بالکل کہ یار کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ دیکھو ہماری کسی سے بھی اختلافات نہیں ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ سب فرقے جو ہیں نا محمد علی محمد کے در میں جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور اختلافات ہے تو صرف اور صرف جو ظلم اور جبر اور بے حیائی ہے نا جی، جو نفرت پیدا کرتے ہیں، جو اختلافات پیدا کرتے ہیں، میرا ان کے ساتھ اختلافات ہے کہ یار یہ جو دین تھا نا، دین نے سمیٹا تھا سب کو، مسلمان بھائی بھائی ایک ساتھ میں کھڑا کیا تھا، تو یہ کون سا دین ہے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کر دی بالکل اور بغض پیدا کر دیا، اور ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو بغض سے دیکھتا ہے؟ کیوں؟ خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، علی ایک ہے، حسین ایک ہے، تو قرآن ایک ہے، پھر کس بات میں اختلافات ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یار یہ جو گزرا ہوا وقت ہے نا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم گزرے وقت کو لے کے ہم ادھر فتنہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کو کیوں مانتا ہے، وہ کہتا ہے تو اس کو کیوں مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں بھائی؟ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، جس عقیدے سے وہ مانتا ہے، جسے اس کو پتا چلا، ٹھیک ہے، جیسے اس کے استاد نے اس کو بتایا اس نے تو اسی راستے پہ چلنا نا۔ بالکل اس کا کیا قصور ہے یار؟ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کردار کو دیکھنا ہے، بالکل بالکل، کس کا کردار انسانیت کا ہے، کس کا کردار حیوانیت کا ہے۔
تو بے قرآن نے جو واضح فرمایا، دیکھو چند باتیں ہیں انسان کو سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ صحیح بات ہے، قرآن چند باتیں بتاتا ہے کہ جو مقصد کے الف کی سمجھ آ جائے، جیسے میرے مولا کہنا یال سرکار نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ ہے، صحیح اگر ہے، سمجھ آ جائے تو، جی جی بالکل، ورنہ یہ علم تو ایک سمندر ہے، قرآن ایک سمندر ہے، صحیح بات، لاکھوں لوگ اس میں ڈوب گئے ہیں اس کا علم کا حجاب لے کے، بے شک، فلاح نہیں پائی، حجاب جی لے کے ڈوب گئے ہیں بالکل، اسی تکبر میں کہ میرے پاس علم بہت ہے۔ علم ہوتا تو علم میرے بھائی ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ٹھیک ہے، ہے، کیوں شیطان بنا، کیوں رحمت سے دور کیا گیا؟ باقی تو کچھ باتیں راز کی ہے نا جو وہ تو میں نہیں کر سکتا، جی لیکن جو شریعت بتاتی ہے جی جی انکار کی وجہ سے، صحیح بات، انکاری ہوا نا، جی انکاری ہوا، تو ہمیں ایک فکر کرنا چاہیے کہ ہم کہیں انکاری تو نہیں ہو رہے۔ صحیح بات ہے، اگر ہمارے اندر قرآن ہے، جی ہم نے قرآن کو حفظ کیا، جی بالکل، کیا آپ کو یہ حفظ کرنے کے بعد پتا چلا کہ ہمارے قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے؟ صحیح ہے، جی علم ہونا بالکل، چاہیے نا۔ جی ہونا چاہیے، ایک عربی میں ہم قرآن اپنے اندر سما لیتے ہیں، اپنے سینے میں سما لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں قرآن نے کیا سبق دیا ہے بے شک، اور ہمیں آگے کیا بتائیں گے۔ تو یہ تو وہی ہوا نا کہ ہم نے عربی میں پڑھا، حفظ کر لیا اور عربی میں آگے پڑھا دیا، تو نہ سننے والے کو پتا کہ کیا کہا ہے قرآن نے، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ کیا کہا ہے قرآن نے۔ بھائی قرآن پڑھو، اپنی زبان میں پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ لگے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ کہتی ہے کہ جس نے مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا، جس نے نماز قائم رکھی، جس نے میرے دی و رزق میں سے خرچ کیا، جی بالکل، جس نے دکھ درد بھوک پیاس میں میرا شکر ادا کیا اور مجھ پر بھروسہ کیا، وہ میرا خاص بندہ ہے۔ بے شک، بے شک، اب ہم اس کو روز پڑھتے ہیں تو اس پہ عمل تو نہیں کرتے، تو کیا صحیح پڑھنے کا بات، ثواب ہوگا؟ صحیح بات، چوتھا سپارہ کہتا ہے کہ وہ ہرگز بھلائی کی طرف نہیں جا سکتا جس نے سب سے پہلی چیز اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کی۔ اب آپ روز پڑھتے ہیں جی لیکن اس پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ غور و فکر کریں نا کہ یہ کون سی چیز ہے ایسی پیاری جو اللہ نے مانگی ہے صحیح جس بات، کو ہم نے قربان کرنا ہے، صحیح بات، تو پھر آئیں مرد بنے نکلیں پھر وہ قربان کریں، تو پتہ بالکل، چلتا ہے کہ واقعی یار جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو بھائی میرے قرآن ایسے پہلی قومیں جیسے غرق ہوئیں، تباہ ہوئیں، یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا جی کہ جو قومیں انکار ہوئیں، جنہوں نے ٹھٹھا کیا، جی وہ قومیں تباہ و برباد کر دی، اللہ پاک فرماتا ہے۔ بالکل، تو آج آپ کے ساتھ سیم وہ کہانی موجود ہے جو منیر میں سوات میں جو واقعہ ہوا ہے کہ جو بادل پھٹے، عذاب الہی گرا اور بہا کے لے گیا، بستیاں تباہ ہو گئیں اور نام و نشان نہیں رہا، اور جو مدد کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر گیا وہ بھی تباہ ہو گیا، جی تو اللہ نے اس کی مدد کو بھی جی نہ جانے دیا، نہ ٹھیک ہے۔ جانا دیا، بالکل، تو یار پھر بھی ہمیں عقل نہیں آئی کہ یہ قرآن بتاتا رہا کہ ایسا کام نہ کرنا کہ وہ قومیں تباہ ہوگی تو کہیں آپ نہ تباہ ہو جانا، لیکن ہم نے غور و فکر نہیں کی، نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بالکل، ہم وہی ظالم رہے، وہی جابر رہے، وہی بے حیا رہے، وہی بہتان، وہی جھوٹ، سارا کچھ۔ تو یار مجھے یہ بتا کہ ایک حاکم جو ہوتا ہے نا، جی بالکل، اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، جی وہ وقت کا نا مسلمان کا جو حاکم ہوتا ہے نا، وہ جی وقت کا ایک ولی ہوتا ہے۔ بالکل، تو اگر حکمرانی ہمارے پہ مسلط ہو جائے، جو ظالم اور جابر اور فرعونیت، جزیت، چادر پامالی، مقصد کے جو نہیں سوچ کیا جائے، جھوٹ، جی ٹھیک ہے، بالکل، ڈاکہ ڈالا، تو مجھے بتا کہ وہ کیا اس قوم کو سبق دے گا، وہ کیا اس قوم کا تحفظ کرے گا، بالکل، وہ کہاں قوم کے کام آئے گا؟ نہیں آ صحیح بات، سکتا نا، نہیں آ سکتا، کیونکہ بالکل، جھوٹا ہے، منافق ہے۔ تو جھوٹے منافق کی تو اللہ بھی نہیں سنتا، جی اللہ بھی بالکل، مدد نہیں کرتا۔ تو اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، اپنے مومن بندوں کی، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ فرمایا کہ نماز بھی مومن کی معراج ہے، مومن کو پکارا گیا، جی بالکل، تو اے ایمان والو، ایمان جی والوں کو پکارا گیا، جی ہاں، تو دوسرے کو تو نہیں پکارا نا جی۔ جی بالکل، صحیح تو بات اس ہے، لیے ہمیں چاہیے غور و فکر کرنا۔ اس وقت جو ہے نا ہمارا جو حالات ہیں، جو اللہ کے عذاب، دیکھو ایک بزرگ نے مجھے سال پہلے فون کیا کہ انہوں نے کہا بابا جی آپ لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی تبلیغ کرے، جی کیونکہ زمین نے اللہ کی بارگاہ میں کیس کر دیا ہے، صحیح، کہ زمین زمین نے اللہ کی بارگاہ اللہ میں کے کیس پاس، کیا جی، کہ اے اللہ مجھ پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، اوئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور میرا سینہ پاڑ کر
मुझ पर जुल्म किया जा रहा है, ठीक है ना, ओए, तो आप भी तौबा करें, लोगों को भी तौबा कराएं, लेकिन बेशक। कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। 1 साल पहले मुझे पैगाम मिला है, जी, तो आज वो आपके सामने, आप वो मदद मांगते हैं लेकिन मदद के लिए कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, बिल्कुल सही, ठीक है, मदद मांगते रहे और बह गए, तबाह बर्बाद हो गए। तो बिल्कुल यार आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो हो सकता है, सकता है, अल्लाह बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल, अजाब नाज़िल कर सकता है, जी, ये नहीं कि उधर हुआ तो इधर नहीं हो सकता। जी, तो भाई मेरे कत्ल, एक कत्ल नहीं छुपता, जी, तो आपने 100 के हिसाब से कत्ल कर दिए और छुपा दिए कैसे? ऊपर खुदा की खुदाई नहीं बैठी, वो नहीं देख रही। ओह, इस कौम को तो हम जबर से, जुल्म से खामोश करा लेंगे, जी, ठीक है, अदालतों से इंसाफ छीन लेंगे, बिल्कुल, तो मगर एक अल्लाह की जात है अल्लाह जिसके की हाथ जात है, बिल्कुल, इंसाफ है, इंसाफ, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला और फैसले करने वाली जात पाक है, बेशक, उससे तुम नहीं भाग सकते। जी, तो बेशक, लिहाजा बेशक, हमारी अपील है जी, इस हुकूमत से भी, जी, इस जो अदालतें हैं, जो इंसाफ अल्लाह पाक ने जिनके हाथ में कलम दी इंसाफ की, उनके लिए और इस कौम के लिए भी जी, मैं इनको एक कह लो कि पैगाम देता हूँ जी, और इल्तिजा करता हूँ कि हक के लिए खड़े हो जाएं जी, और हक पे आ जाएं और अपने दीन की तरफ लौट आए, सही अपने बात, अल्लाह की तरफ लौट आए। ये ना हो कि जैसे वहां सवात में हुआ आपके साथ भी हो जाए। सही, तो अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, अल्लाह देख रहा है, जी, बिल्कुल, अल्लाह सुन रहा है, बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल, तेरे एक एक पल को जानता है, तेरी दलील को जानता है, तेरी नीयत को जानता है। सही है, तो यार सही तू है, तबाह बर्बाद हो जाएगा। यही पैगाम हमारे कुरान ने, हमारे दीन ने दिया हम तक जी, पहुंचाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो लिहाजा मेरी अपील है इन सब से, जिन जी, जिनका मैंने नाम लिया, खुदा के लिए आप इंसानियत में आ जाएं, इंसाफ के दायरे में आ जाएं, छोटा सा सवाल इस्लाम है दीन सर के जी, दायरे में आ जाएं। जी छोटा सा बिस्मिल्लाह। सवाल, जी जी गुजारिश ये है बाबा सही कि हमारे मुआशरे में ना तसव्वुफ को यानी कि जो है ना ये नेगेटिव समझा जाता है। कुछ लोग हैं जो जिस ज़हनियत का मालिक हैं, थोड़ा सा तसव्वुफ के बारे में जानना चाहते हैं। पहले भी ये आप बता चुके होंगे, लेकिन देखो आज इस हम पे, भी जानना हाँ चाहते हैं। खान साहब, इस पे मैंने बहुत ज्यादा वजाहत की है। जी, यही जो जो मैं पुकार रहा हूँ, असल तसव्वुफ जो है ना, जी, ये हक सच है, सही है, कुर्ब इलाही है, सही है, ठीक है, अल्लाह के कुर्ब में कैसे आना है, अल्लाह का जिक्र कैसे हासिल करना है और अल्लाह की तरफ कैसे मतवज्जो होना है। जी, तो वो हमेशा मैं सबसे पहले ये बात कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले हमारा कलमा दुरुस्त होना चाहिए, जी हाँ, जो इब्तिदा है हमारी, जी, बिल्कुल, ठीक है। अगर कलमा दुरुस्त होगा तो फिर आगे हम चल सकते हैं, सही अगर है, कलमा ही दुरुस्त ना हुआ तो हम नहीं चल सकते। सही है, ये अरबी के साथ, जेर जबर के साथ पढ़ने से दुरुस्त नहीं होगा, सही है, क्योंकि हमें उलमा इधर लगा दिया ना, ये ऐसे को पढ़ा, ये ऐसे को पढ़ा, ऐसे जबान को मकसद क्यों नहीं किया, मकसद वो जैसे पढ़ते हैं ना जी। जी, जी, बिल्कुल, लेकर हम कहते हैं कि जो कलमा कह रहा है उसको समझो कि क्या कह रहा है, वो अपनी जबान में पढ़ोगे। तो अक्सर मैं रद्द कुफर में जाता हूँ, रद्द कुफर से मैं पीछे आता हूँ, ठीक जी, है, जी, जहां हमने दीन कौल करार किया अल्लाह से, जी हाँ, 5 कलमों तक तो हमने कौल करार ही नहीं किया ना। जी हाँ, तो जैसे कि कुरान हिफ्ज कराते हैं ना, तो 3वें सिपारे से वापस आते हैं, इसी तरह मैं रद्द कुफर से वापस आता हूँ। सही, मैं कहता हूँ कि तुबतु तबर्रत वल कुफ्र वल शिर्क वल किज़्ब वल गीबत वल बेदात वल नमात वल फवाहिश वल बुतान वल मासी। हम्म, ऐ अल्लाह मैं बेजार हूँ, तौबा करता हूँ शिरक से, कुफर से, झूठ से, गीबत से, बिदत से, चुगली से और बेहयाइयों से और बोहतान से और तमाम गुनाहों से। अल्लाह मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको रद्द करता हूँ। रद्द फिर कहता है कुल्लु असलमतु अक़ूलु कि मैंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खान साहब अब हमें पता चला कि हमने अल्लाह से कौल इकरार कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जी, मैं कुफर नहीं करूंगा, जी, शिरक नहीं करूंगा, जी, गीबत जी, नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बेहयाई नहीं करूंगा और किसी पे बहतान नहीं लगाऊंगा जी, जी, और कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। जी, फिर कहता है कि मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ, कि सही मैंने है, इस्लाम कबूल किया, सही, ठीक है। जी, तो फिर आगे वो चलता है, फिर 5वें कलमे में तौबा इस्तगफार भी करते हैं, ठीक जी, है। जी, अच्छा, फिर उसके बाद तौहीद पे भी आप खड़े होते हैं, तौहीद बयान करते हैं, जी, चौथा कलमा, ठीक है, जी, अल्लाह की तारीफ करते हैं, तीसरा कलमा, पहला कलमा हम शहादत देते हैं। तो समझ आएगी आपको तब जब आप अपने कॉल पे पूरा उतरेंगे, सही है, सही, ठीक है। सही बात, फिर आगे जो कुर्बे इलाही है ना, वो आगे फिर सफर तय होता है, सही, ठीक है। अब आपका
हवा से खमसा पाक हो जाएंगे इस कलमे से। जी जब ये सब बुराइयां छूट जाएंगी ना, जी तो हमारे आपके जो 5 हवा से खमसा है ना, जी ये पाक हो जाएंगे। सही है। आपको समझ आएगी आज